من الشياطين وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله خير لو كانوا يعلمون جو قوم نبی کو قتل کر سکتی ہے وہ قوم اگر نبی پر الزام لگائے اس سے بڑی بات نبی پر اگر کوئی الزام لگائے وہ قوم تو ان کے لیے کوئی بڑی بات ہے قتل کر ڈالا اس کے لیے الزام لگانا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف آوری سے پہلے جنات آسمان پر جایا تھا اور فرشتوں کی مختلف میں سے چپکے سے خبر سن لی اور وہ خبر سن کر یہاں کاہنوں کو جسے آج جوتش کہتے ہیں ان کو بتا دیا گیا مثال کے طور پہ پہلے آپ تنقید میں پڑا ہوگا اللہ رب العزت جب کسی معاملے میں فیصلہ فرماتے ہیں تو جبریل امین کو فیصلہ سناتے ہیں اور جبریل امین پھر دوسرے فرشتوں کو بتلاتے ہیں لیکن جب کوئی فیصلے کو صادر کرتے ہیں تو فرشتے کو گھبرا کے ایک بس ہو جاتے ہیں اللہ خیر کرتا یعنی ان کے اندر اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ بات سن لیں خدا نے کیا کہا کتنے خدا کے سے گھبراتے پھر جب تھوڑے ہوش میں آتے ہیں وہ خبر ایک دوسرے سمجھتے ہیں کہ ماذا قال رب کہ آج ہمارے رب نے کیا فیصلہ فرمایا اب اس وقت میں شیطان چپکے سے بات سن اور وہ بات سن کر چونکہ فیصلہ اللہ کا ہے اور فرشتوں کے سامنے ان کی ذمہ داری فرشتوں کے سامنے کام آیا اب وہ بات جو آسمان میں فیصل ہوئی تھی وہ تو پتھر کی لکیر ہے پتھر کی کیا وہ تو پتھر کی لکیر ہے لوح محفوظ میں تبدیلی ہوگی اللہ ایمان کے خاتمہ تو وہ سن کے یا کاہنوں کو کہہ دیتے کہ اس سال بارش بہت ہوگی اس سال بارش کیا ہوگی یہ تو پکی بات ہے کہ اس سال بارش بہت ہوگی اب یہ کاہن ناٹک بناتے ڈرامہ بناتے اس طرح سے ہوگا اور ایسا ہوگا اور ایسی ہریالی ہوگی کھیتیاں یوں لہلا آئے گی اور یوں ہوگا اور پوچھڑا ہوگا اور ٹھیکڑا ہوگا اب یہ ایک بات تو جو فرشتوں کی ہے وہ تو صحیح بات ہے کیونکہ آسمان ہے لیکن اس ایک صحیح کے ساتھ کئی غلط ملا دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو سن کر آتے تھے حضور کی آمد پر یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے بند کیا حضور فرماتے ہیں پھر بھی یہ ناپاک کوشش میں لگا رہتا ہے زمین سے آسمان تک شیاطین کا یوں تانتا بن جاتا ہے زمین سے آسمان اور وہ آخری نمبر کا جو شیطان آسمان پر ہوتا ہے
فرشتے جب اسے دیکھتے ہیں تو ستارہ اٹھا کر مارتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں ستارہ یہ نہیں ہوتا ہے۔ بات باہو شہاب ثاقب۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر کوئی بات وہاں سے سن لیتا ہے تو وہ سنتے ہی سب سے پہلا کام جو ہے اس کے نیچے والے کو سنا دینا، اور اس کے نیچے والے کام اس کے نیچے والے سناتے یہاں تک کہ کیا ہوتا ہے، کچھ بات آسمان کی آ جاتی ہے، پھر یہ آج کے جوتیش اس کو کیا کرتے ہیں، اس میں کئی باتیں ملا کر کیا، کبھی اس کے سننے میں گڑبڑ ہوتی ہے تو بات ان کی بالکل غلط پڑ جاتی ہے۔ جیسے کسی وقت کہا ایسا سورج گرہن ہوگا کہ ساری دنیا میں ہندوستان میں اندھیرا ہو جائے گا، دن میں رات بن جائے گی، کچھ بھی نہ ہو۔ تو یہ شیاطین ان کی باتیں فرشتوں کی لا کر ان کو بتلاتے ہیں۔ نیز اللہ رب العزت نے اور یہ جادو ان کو سکھلاتے تھے، انسان جادو سے حقیقت کو بھی ختم کیا جا سکتا ہے، یعنی کسی چیز کو کی صورت بدل دی جائے، کسی چیز کی صورت کیا کی جائے، ایسے ہی بہت ساری ایسی چیزیں جو اسباب کی دنیا میں ناممکن ہوتی ہیں اس کو وجود دے دیا جائے، اس کو کیا کر دیا جائے، وجود دے دیا جائے۔ اس واسطے جادو کی تعریف میں لکھا ہے اس خفیہ اسباب سے کام لے کر، خفیہ اسباب سے خفیہ مخفی اسباب سے کام لے کر عجیب و غریب تصرفات کو ظاہر کرنا۔ عجیب و غریب تصرفات کو سمجھے؟ جیسے ہم کو تو معلوم ہے کہ اگر امریکہ کے پھینک کے مشین میں کوئی کاغذ ڈالے گا تو احمد آباد میں آ کے اسی منٹ میں نکل جائے گا، اسی منٹ میں کیا کرے گا۔ اگر کسی دیہات میں کسی کو معلوم نہیں ہے اور وہاں اس دیہات کا نیٹ ورک بہت اچھا ہے اور کوئی پیر بنا بیٹھا ہے، کیا بنا بیٹھا ہے، اب اس نے کوئی آیا اس کے پاس کہ بابا دادا کی طبیعت بہت خراب ہے، بس کہ اب تو جانے کا وقت ہے، ان کی جنت کی فکر کریں، کیا کرنا پڑے گا، تو اللہ کو پوچھنا پڑے گا، دیکھو کیا کہتے ہیں، اللہ کو کیا پوچھنا پڑے گا، وہ کیا کہتے ہیں۔ اور یہ کہہ کر اپنے خفیہ کوٹڑی میں چلے گئے، اپنے امریکہ بیٹھے ہوئے کیا لکھ کے بھیج دے کہ اس وقت جو آنے والا ہے، تو بڑے وقت کے بعد جو فلاں گاؤں کا آدمی ہمارے پاس آنے والا ہے، اگر وہ فردوس چاہتا ہے تو 5 لاکھ روپے، کروڑ پتی آدمی 5 لاکھ روپے اس کو دے دیتے۔ اب 12 کے پھر سب بیٹھ کے کلوت میں کیا ہوا، کبھی جواب نہیں آیا، آنا چاہیے جواب۔ اب ایسے وہاں سے پھینک کر آدمی آ کے تیرے دادا کو تو سستے میں جنت کے لیے 5 لاکھ کتنے نہیں، یہ ہے اس کے اسباب خفیہ ہیں۔ ہم تو چونکہ جانتے اس کی ہم کو نہیں کوئی بات نہیں لگتی، لیکن دیہات کا جو آدمی نہیں جانتا فیک کیا چیز ہے، اس کو کیا کیا تو خفیہ اسباب سے کام لے کر عجیب و غریب تصرفات کو وجود میں لانا، اس کا نام کیا ہے، جادو۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو جادوگر آئے تھے، انہوں نے خفیہ اسباب سے کام لے کر لاٹھیاں اور رسیوں کو کیا بنا دیا، ایسا لگتا تھا جیسے کہ سانپ دوڑ رہے ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کہ، اور اس سے اگر کوئی ڈر پیدا ہوتا ہے یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ باؤ جیسا کوئی نفسی سیمتم موسیٰ، کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس بات کو دیکھا تو ان کے اندر بھی خوف پیدا ہوئی، کیا
تو خفیہ اسباب سے اور معجزہ بھی اسی کے معجزہ بھی کیا ہے؟ معجزہ بھی خلاف عادت، خرق عادت یعنی خلاف عادت کسی چیز کا وجود میں لانا، اس کا نام معجزہ ہے۔ جیسے علیہ السلام کی قوم نے مطالبہ کیا کہ ایسی اونٹنی ہم کو دکھاؤ جو پہاڑ سے نکلے، پیدا نکلتے ہی بچہ جنے۔ آپ نے اللہ سے دعا کہ پہاڑ چھوٹا، اونٹنی نکلی، بچہ بھی ہو۔ ٹھیک ہے، حضور سے کہا کہ اگر آپ چاند کے 2 ٹکڑے کر دیں تو ہم کیا کریں؟ حضور نہیں ہو کیا چاند کے 2 ٹکڑے۔ اب یہ بھی جو چیز وجود میں آتی ہے یہ بھی خرق عادت خلاف عادت، اور جادوگر جو چیز وجود میں لاتے وہ بھی خلاف عادت۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو زمانہ تھا وہ جادوگروں کا زمانہ تھا، اس لیے کہ اولاً تو اس وجہ سے کہ آپ کی حکومت جناتوں پر، شیطانوں پر، وہ جنات شیاطین اس جادو کو جانتے تھے۔ حکومت تھی تو حضرت سلیمان کی علامت رفت ہوتی تھی، تو انسانوں سے ملاقات بھی ہوتی تھی، تو شیطان کا تو کام ہی ہے برباد کرنا۔ وہ ان کو کلمات سکھا دیتا تھا، ایسے کلمات جن کے مطلب کو نہ سمجھے، جس کو منتر کہتے ہیں، اور جس کے معنی یہ ہے کہ شیطان تو ہی خدا ہے، نعوذ باللہ من غضب اللہ، اور شیطان کا نام لے کر ان منتر میں کہنے والا کہتا تھا کہ اے معبود میرا یہ کام کر دو، نعوذ باللہ من غضب اللہ۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا یا رسول اللہ منتر کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ سناؤ تمہارا منتر کیسا ہے۔ انہوں نے پڑھ کر سنایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ منتر میں تو حیرت کی بات ہے کہ اس میں اسماء حسنہ ہے، اللہ کے نام ہے، قرآن کی آیت ہے، اس لیے اس کے پڑھنے کو حیرت نہیں۔ وہ منتر منع ہے جس میں شیاطین سے مدد کی درخواست کی جائے، تو یہ انہوں نے اس کو سکھا دیا، اور وہ سیکھ کر پھر وہ عجیب و غریب چیزوں کے اوپر تاثرات ظاہر ہونے لگا ان کے جادو کے زور سے، ان کے جادو کے۔ اب لوگوں کو اشتباہ ہونے لگا کہ جو کام سلیمان کرتے ہیں وہ کام تو عبد الرحمان بھی کرتے ہیں، تو معجزہ اور جادو کے اندر لوگوں کیا ہو گیا، ایسے ہی یہ کاہنوں کی بہت ساری باتیں اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے دور حکومت میں اللہ کی مرضی سے وہ تمام کتابیں دی اور اس کو جمع کر کے کیا کرتی، اپنی کرسی کے نیچے دبا، تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے، نہ کوئی فن ہو نہ کوئی سے۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ نبی السلام کی ایک بیوی امینہ تھی، آپ کے پاس ایک جنتی انگوٹھی جو آپ کے اقتدار کا محصل تھی۔ آپ جب استنجا وغیرہ کے لیے جاتے تو انگوٹھی اتار کر کس کو دیتے، امینہ کو۔ ایک مرتبہ صخر نامی جنات نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر کے وہ انگوٹھی امینہ سے لے لی اور وہ انگوٹھی پہن کر بادشاہت کرنے لگے۔ جب سلیمان علیہ السلام ضرورت سے فارغ ہو کر آئے کہ انگوٹھی مانگی کہ سونپا سلیمان علیہ السلام تو لے بھی گئے، دیکھو کرسی میں بیٹھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے ساتھ اللہ کی آزمائش کی۔ 40 دن کے بعد وہ انگوٹھی اس کے ہاتھ سے سمندر میں گر گئی، ایک مچھلی نے اس کو نگل لیا
اور وہ مچھلی شکار ہو کر سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے پاس آئی اور حضرت نے اسے کاٹا تو اس میں سے انگوٹھی نکلی، آپ نے پہنا اور ملک اللہ تعالیٰ نے پھر سلیمان علیہ السلام کیا کر دیا، واپس ادا کر دیا۔ لیکن اس دوران میں شیاطین نے وہ جادو کی ساری کتابیں، وہ فن سب کو کیا کر دیا، منتر لکھ کے کرسی کے نیچے۔ اور جب سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا، کیا یا تو شیاطین نے کیا تھا سلیمان علیہ السلام، دو میں سے ایک بات ہے، دونوں طرح کی روایت ہے، سمجھے نہیں؟ سلیمان علیہ السلام نے کیوں کیا تھا، سمجھے؟ تاکہ جادو کا سلسلہ ہی ختم ہو جائے، اور شیاطین کی لمبی نیت اس واسطے نے دفن کیا تھا، اگر انہوں نے کیا ہے۔ جب سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جادو اور معجزے میں آدمی کو التباس ہو رہا ہے۔ معجزہ بھی فرق عادت چیزیں کو کہتے ہیں، اور جادو میں بھی ناممکن، مشکل، تعجب خیز چیزوں کو وجود میں لانے کا نام جادو ہے۔ چاہے وہ نظر بندی کر دیں، چاہے جادو کے ذریعے سے کیا کر دیا جائے، جادو کے ذریعے سے کسی ماہیت کو بدل دیا جائے۔ جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چند کلمات نہ کہتا تو یہودی جادو کے زور سے مجھے گدھا بنا دیتے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں گدھا سے مراد بیوقوف ہے، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ جب حقیقت کو مراد دینا ممکن ہو تو مجاز کی طرف کیوں جاتی؟ اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام